کبھی کبھی ہماری زندگی میں ایک ایسا اجنبی آتا ہے جسے ہم دوبارہ نہیں ملتے، لیکن اس کے چند الفاظ ہماری پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے، سڑکیں خاموش تھیں، دکانیں بند ہو چکی تھیں اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک لڑکی بس اسٹاپ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کا نام مریم تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ میں موبائل فون۔ وہ بار بار موبائل کی اسکرین دیکھتی، پھر آنکھیں بند کر لیتی۔ کچھ دیر پہلے اسے اس کی اپنی قریبی دوست کا میسج ملتا تھا: مریم، تم بدل گئی ہو، اب ہماری دوستی پہلے جیسی نہیں رہی۔ یہ صرف ایک میسج تھا، لیکن مریم کے لیے اس دن کی آخری چوٹ تھی۔ گھر کے مسائل پہلے ہی اسے اندر سے توڑ رہے تھے۔ اس کے کچھ خواب تھے جو پورے نہیں ہو سکے تھے، کچھ رشتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ دور ہو گئے تھے، اور کچھ باتیں تھیں جو وہ کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا: آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اسی وقت ایک بزرگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں آئے۔ سفید داڑھی، ہاتھ میں لکڑی کی چھڑی اور چہرے پر عجیب سا سکون۔ وہ مریم سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر انہوں نے خاموشی اختیار کی، پھر بزرگ نے نرمی سے پوچھا: بیٹی، بہت پریشان لگ رہی ہو۔ مریم نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے: نہیں بابا، بس تھوڑی سی تھک گئی ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور بولے: جسم کی تھکن تو وہ ایسی ہوتی ہے جو نیند سے پوری ہو جاتی ہے، لیکن دل کی تھکن ہو تو انسان ساری رات جاگتا رہتا ہے۔ مریم خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکل کر گال پر آ گیا۔ اس نے پوچھا: بابا، اگر انسان ہر طرف سے ہار جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ نے کچھ لمحے اسے دیکھا اور کہا: سب سے پہلے یہ کہنا چھوڑ دو کہ تم ہار گئی ہو۔ ناکامی صرف ایک واقعہ ہے، تمہاری پہچان نہیں۔ مریم غور سے سننے لگی۔ بزرگ نے اپنی چھڑی زمین پر رکھی اور بولے: بیٹی، زندگی میں 3 چیزیں کبھی دوسروں کے ہاتھ میں مت دینا۔ مریم نے پوچھا: کون سی؟ بزرگ نے کہا: اپنی خوشی، اپنی عزت اور اپنے فیصلے۔ لوگ آج تمہیں پسند کر رہے ہیں، کل کو تمہیں برا کہیں گے۔ اگر تم نے اپنی خوشی لوگوں کے ہاتھ میں دے دی تو تم کبھی سکون سے نہیں رہ سکو گی۔ مریم نے سر جھکا لیا۔ بزرگ نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا: یہ پتھر دیکھ رہی ہو؟ مریم نے کہا: جی۔ اگر میں اسے 5 منٹ ہاتھ میں رکھوں گا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں۔ اگر 5 گھنٹے رکھوں گا، ہاتھ میں درد ہونے لگے گا۔ بزرگ مسکرائے: اور اگر کئی دن پکڑے رکھوں؟ مریم نے کہا: ہاتھ شاید سن ہو جائے۔ بزرگ نے پتھر زمین پر رکھ دیا: بس ہماری پریشانی بھی ایسی ہی ہوتی ہے، مسئلہ ہمیشہ اتنا بھاری نہیں ہوتا، ہم اسے اپنے دل میں پکڑ رکھتے ہیں، اس لیے وہ ہماری زندگی پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بزرگ نے کہا: جو گزر گیا اسے اپنی سزا مت بناؤ، جو آنے والا ہے اسے اپنا خوف مت بناؤ، اور جو آج تمہارے پاس ہے اسے غم میں ضائع مت کرو۔ مریم نے پہلی بار ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے پوچھا: بابا، آپ کو یہ سب باتیں اتنی اچھی طرح کیسے معلوم ہیں؟ بزرگ کچھ دیر خاموش تھے، پھر ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا: کیونکہ زندگی نے مجھے بھی بہت کچھ سکھایا ہے۔ مریم خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ بزرگ بولے: میری ایک بیٹی تھی بہت سال پہلے، وہ بھی ایک رات اسی طرح رو رہی تھی۔ میں نے اسے بھی یہی سمجھایا تھا کہ کبھی خود کو حالات کے حوالے مت کرنا۔ مریم نے پوچھا: پھر کیا ہوا؟ بزرگ نے نظریں جھکا لیں: وہ اگلے دن گھر سے چلی گئی اور پھر کبھی واپس نہیں آئی۔ مریم کا دل بھر آیا۔ بزرگ نے اپنی آنکھیں صاف کی اور کہا: تب سے جب بھی مجھے کوئی ٹوٹا ہوا انسان نظر آتا ہے، میں اسے وہ باتیں بتاتا ہوں جو شاید میں اپنی بیٹی کو دوبارہ کبھی نہیں بتا سکوں گا۔ اتنی میں مریم کی بس آ گئی۔ وہ کھڑی ہوئی اور بزرگ کے ہاتھ تھام کر بولی: بابا، آج آپ نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ بزرگ مسکرائے: نہیں بیٹی، میں نے صرف تمہیں وہ باتیں یاد دلائی ہیں جو تمہارے دل کو پہلے سے معلوم تھی۔ مریم بس میں بیٹھ گئی، بس آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ مریم نے کھڑکی سے باہر دیکھا، مگر بزرگ وہاں نہیں تھے، صرف ان کی لکڑی تھی۔ چھڑی بینچ کے پاس پڑی تھی۔ مریم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل میں کہا: شاید کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتے، وہ صرف ہمیں دوبارہ جینا سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ اس رات مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ماضی کو اپنے مستقبل کی سزا نہیں بنائے گی، کیونکہ
ایک اجنبی بزرگ نے اسے صرف 5 منٹ میں زندگی کا بہت بڑا سبق دے دیا۔ زندگی میں ہر چیز واپس نہیں ملتی، لیکن جو وقت ابھی باقی ہے اسے خوبصورت ضرور بنایا جا سکتا ہے، اور شاید زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت ہے کبھی کبھی اللہ ہماری مدد کسی اپنے کے ذریعے نہیں بلکہ ایک اجنبی کو چند لفظوں کے ذریعے بھیج دیتا ہے۔ اس لیے اگر آج آپ بھی کسی مشکل وقت میں گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں، یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا، لوگ بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، بس آپ خود کو ہارنے مت دینا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں اچھی لگ رہی ہیں، میں اپنے ڈیلی بلاگس میں جو ڈیلی روٹین بتانے کی بجائے میں جو ہے ایموشنل سٹوریز ہیں لوگوں کی، اور کچھ اچھی باتیں ہوتی ہیں جو فیکٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں، وہ شیئر کرتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتیں پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری اسٹوری کیسی لگی ہے۔ اور ڈیلی کی ڈیلی کے لیے آپ کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی میرے سے بات پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی فیکٹس لینا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔